ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ رہا ہے کہ مذہبی پروگراموں کو ہمیشہ بڑی فوقیت اور اہمیت حاصل رہی ہے۔ القرآن پروگرام پچھلے سال سے پاکستان ٹیلی ویژن سے پیش کیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور اس سے استفادہ کیا۔ ناظرین سامعین، یہی پروگرام جدید تقاضوں اور نئے اسلوب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آج نئے طلباء اور طالبات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین سامعین، ارشاد ربانی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحت لفظی کے ساتھ، مخارج و صفات کے ساتھ پڑھیں، تاکہ قرآن پاک کو احسن طریقے سے پڑھا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم التجوید، احکام التجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، اور اس علم کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی احتیاط نہ برتنے سے معانی بدل جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اور اگر احتیاط نہ کی جائے اور یوں پڑھا جائے قل هو اللہ احد، تو اس کا معنی ہوگا کہ کھو اللہ ایک ہے، اور بظاہر معمولی سا فرق ہے پڑھنے میں، مگر معانی کتنے بدل گئے۔ اس لیے اس علم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین سامعین، قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور یقیناً جب بھی کسی زبان کو سیکھا جاتا ہے تو اس کے بنیادی اصول جو ہیں وہ سامنے رکھنے پڑتے ہیں، ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے 29 حروف ہیں، اور ان حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، ہر حرف کا الگ الگ مخرج ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور ان کو ادا کرنے کے لیے اس میں زبان کا بھی استعمال ہے، دانتوں کا بھی استعمال ہے، حلق کا بھی استعمال ہے۔ ناظرین سامعین، انسانی منہ کے اندر 12 دانت اور 20 داڑیں ہوتی ہیں، کل 32 بنتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دانتوں کے متعلق بتاتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور یہ کہاں کہاں ہیں۔ آپ خاکے میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے سامنے جو 2 دانت ہیں ان کو عربی میں ثنایا کہا جاتا ہے، اور ان کے دائیں بائیں ایک ایک دانت جو ہے ان کو ربائی کہا جاتا ہے، اور ربائی کے دائیں بائیں جو 2 دانت ہیں ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ 6 دانت اوپر والے اور 6 دانت نیچے والے مل کر 12 بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر داڑھوں کا ذکر آتا ہے۔ داڑھ کو عربی میں درس کہتے ہیں، اور ادراس اس کی جمع ہے۔ انیاب کے ساتھ جو پہلی 2 داڑھیں ہیں ان کو ضاحک کہا جاتا ہے، اور ضاحک کے ساتھ جو دائیں بائیں 3 داڑھیں ہیں ان کو طواحن کہا جاتا ہے، اور آخر میں جو ایک ایک داڑھ دونوں طرف بچتی ہے ان کو نواجذ کہا جاتا ہے۔ ناظرین سامعین، اب ہم ان 29 حروف کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے مخارج کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ خاکوں کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس خاکے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو، یا اور الف، اس کا مخرج ہے جوف دہن، یعنی اس سے مراد منہ کا خالی حصہ، یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ۔ اس کی مثال جیسے ہے نوحیہا اوتینا، یعنی واو مدہ کی مثال نو ہے، اور یا مدہ کی مثال ہی ہے، اور الف مدہ کی مثال ہا ہے، اور یوں مل کر یہ بنتا ہے نوحیہا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور اس پر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔
ناظرین سامعین، اس خاکے میں آپ کو 3 مخرج بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا مخرج ہے اقصائے حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا۔ اس کے بعد ہے وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، یہاں سے عین اور ہا ادا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ادنائے حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، اس سے غین اور خا ادا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے قاف کا مخرج، آپ دیکھ رہے ہیں، شکل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور لحات۔ لحات کس کو کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جس کو ہم کوا بھی کہتے ہیں، وہ ہے، یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کاف۔ کاف کا مخرج یہ ہے کہ قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کر منہ کی جانب، وہاں سے کاف ادا ہوگا۔ اس کے بعد مخرج ہے جیم، شین اور یا کا۔ اس کا مخرج ادا ہوتا ہے کہ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ضاد کا مخرج۔ ضاد کا مخرج خاصا مشکل مخرج ہوتا ہے، اس کو ادا کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، اور اس کا مخرج کہاں سے ہے کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ، یہاں سے جو ہے ضاد ادا ہوتا ہے۔ رومن ورڈک کے اندر یا انگریزی زبان کے اندر جب اس کو لکھا جاتا ہے تو کہیں پر یہ زیڈ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور کہیں پر یہ ڈی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مخرج ہے لام کا، آپ دیکھ رہے ہیں، لام کا مخرج طرف لسان بما کچھ حصہ حافہ، ثنایا سامنے کے دانت، ربائی، انیاب اور دواحک، یہ جو سامنے دانت ہیں اب نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان کے مسوڑوں پر زبان لگے گی تو یہ لام ادا ہوگا۔ اس کے بعد مخرج ہے نون کا۔ نون کا مخرج ہے ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑے اور زبان کا کنارہ، یعنی سامنے جو آپ کو دانت نظر آ رہے ہیں ان کے مسوڑوں میں زبان لگے گی، یعنی زبان کا کنارہ لگے گا تو نون ادا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے را کا مخرج۔ را کا مخرج ہے طرف لسان مع پشت زبان اور ثنایا اور ربائی کے مسوڑے، اس سے را نکلتی ہے۔ اس کے بعد ہے طا، دال اور تا، طا، دال، تا۔ اس کا مخرج یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی سامنے والے جو دانت ہیں ان کی جڑ میں زبان لگے گی تو یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ اس کے بعد ہے ظا، ذال اور ثا۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، جو سامنے والے جو دانت ہیں، 2 دانت، ان کے کنارے پر زبان کا کنارہ لگے گا تو یہاں سے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ اس کے بعد صاد، زا اور سین، اس کا مخرج آپ دیکھ رہے ہیں اس خاکے میں، ثنایا علیہ، ثنایا سفلی کے اندر کے کنارے اور زبان سے صاد، زا اور سین ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فا، حرف فا۔ فا کا مخرج ہے ثنایا علیہ کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ۔ فا آپ کو خاکے میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کیسے اس کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے با، واو اور میم، اس خاکے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، دونوں ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ با نچلے ہونٹوں کی تری، اس سے ادا ہوتا ہے، اور میم نچلے ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے، اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہے آخر مخرج غنّے کا، کہ غنّہ کیسے ادا ہوتا ہے، اس کا ہے مخرج یہ ہے کہ خیشوم، خیشوم یعنی ناک کی جڑ، اس سے غنّہ ادا ہوتا ہے۔ ناظرین سامعین، آج پہلے پروگرام میں ہم نے بنیادی چیزیں جاننے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ العزیز کل سے ہم اب ان حروف کی مشق کریں گے۔ اسی کے ساتھ
ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی۔